پاکستان سڈنی میں مذہبی اجتماع پر ہونے والے گھناؤنے حملے کی مذمت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مستقل مندوب عاصم افتخار کا بیان۔ کہا، پاکستان متاثرہ خاندانوں سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہے۔ پاکستانی مستقل مندوب نے فلسطینی اتھارٹی کا مرکزی کردار ناگزیر قرار دیتے ہوئے شرم الشیخ میں ہونے والی پیش رفت برقرار رکھنے پر زور دیا۔ عاصم افتخار نے کہا، اسرائیلی آبادکاری فوری بند کی جائے۔ مقبوضہ علاقوں کی آبادی قانونی اور تاریخی حیثیت تبدیل کرنا غیر قانونی ہے۔ مسجد اقصی سمیت مقدس مقامات کی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش مسترد کر دی۔ دیکھا، ہم نہ کہتے تھے، بھارتی ہے، بھارتی ہے۔ سڈنی حملے کا مرکزی ملزم بھارتی شہری نکلا۔ بھارتی پولیس نے تسلیم کر لیا۔ انڈین پولیس نے تصدیق کی کہ آسٹریلیا کے بونڈی بیچ واقعے کا ملزم بھارتی شہری ہے۔ حملہ آور ساجد اکرم بھارتی ریاست تلنگانہ کے شہر حیدرآباد کا رہائشی تھا۔ بھارت میں اپنے خاندان سے اس کے رابطے محدود تھے۔ ساجد اکرم نے 1998 میں آسٹریلیا منتقل ہونے کے بعد 6 مرتبہ بھارت کے دورے کیے، جو زیادہ تر خاندانی نوعیت کے تھے۔ دہشت گردی کا جو اندیا ہے، اس کے پیچھے انڈیا ہے۔ بھارت عالمی سطح پر دہشت گردی کا مرکز قرار۔ سڈنی میں شفقانہ حملہ بھارت کی عالمی سطح پر اسپانسرڈ دہشت گردی کا واضح ثبوت ہے۔ ریاستی سرپرستی میں بھارتی دہشت گردی کے حوالے سے عالمی جریدوں نے ہوشربا انکشافات میں مودی حکومت کی خلئی کھول دی۔ آسٹریلیا کے سیکیورٹی حکام اور ایجنسیز کا بھارتی بدنام زمانہ ایجنسی را سے رابطہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ را ایک منظم انداز سے اس حملے میں ملوث رہی ہے۔ اقوام عالم اس بات کی شاہد ہیں کہ بھارت کسی طرح منظم انداز میں بین الاقوامی سطح پر دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، جو پاکستان کے موقف کی تائید ہے۔ پاکستان کا واضح موقف رہا ہے کہ بھارت ریاستی سطح پر نہ صرف مقبوضہ جموں کشمیر اور پاکستان بلکہ کینیڈا، امریکہ اور دیگر یورپی ممالک میں بھی دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ تباہ شدہ بھارتی رافیل کون کون سے تھے؟ پاک بھارت جنگ میں 4 رافیل طیارے تباہ ہوئے۔ برطانیہ کے دفاعی جریدے کی تحقیقاتی رپورٹ۔ جریدے کے مطابق مئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان 52 منٹ کی فضائی جنگ کے دوران تباہ ہونے والے 4 رافیل طیاروں کے سیریل نمبرز بھی ظاہر کیے گئے ہیں۔ پاکستان کے ملٹی ڈومین میں آپریشنز نے بھارتی فضائیہ کو شدید نقصان پہنچایا۔ رافیل کے علاوہ ڈرونز کے بھی نقصانات شامل۔ پاکستان کو سرحد پار دہشت گرد عناصر سے مستقل خطرات کا سامنا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دنیا کے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں شامل ہے۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول کے معصوم بچوں کی قربانی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے قومی عزم کی ایک روشن اور ناقابل فراموش علامت ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردوں کے خلاف مسلسل فیصلہ کن اور مؤثر کارروائیاں کر رہے ہیں۔ حکومت کا NFC ایوارڈ میں تبدیلی کا فیصلہ۔ تقسیم کے طریقہ کار کو سب کو اعتماد میں لے کر بدلا جائے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثناء اللہ نے تصدیق کر دی۔ کہا، فیصلہ ہو گیا ہے کہ NFC فارمولے میں تبدیل ہوگی۔ اس معاملے پر تمام اتحادیوں کو منایا جائے گا۔ جو بھی ہوگا سب کو اعتماد میں لے کر ہوگا۔ پیپلز پارٹی سمیت اتحادی جماعتیں سڑ جوڑ کر بیٹھیں گی اور وسائل کی تقسیم کا معاملہ از سر نو دیکھا جائے گا۔ کون کون شریک ہوگا؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ قومی مشاورتی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ ملاقات کے دوران سیاسی صورتحال، آئین کی بالادستی اور جمہوری اقتدار کے تحفظ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں جانب سے اس امر پر زور دیا گیا کہ آئین کی پاسداری اور قانون کی حکمرانی ہی ملک کو درپیش سیاسی اور معاشی مشکلات مسائل کا پائیدار حل ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے پاکستان میں تعینات تاجکستان کے سفیر کی ملاقات۔ صدر مملکت نے کہا، پاکستان اور تاجکستان کے تعلقات مضبوط، دیرینہ اور ہمہ جہت ہیں، جن میں وقت کے ساتھ مزید وسعت آ رہی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی، معاشی اور دفاعی تعاون میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔
آپ بے گھر ہیں، یہ فلیٹ آپ کا ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بے گھر صنعتی ورکرز کے لیے نئے تعمیر شدہ 720 فلیٹس کی قرعہ اندازی کر دی۔ مریم نواز شریف نے ہدایت کی کہ بیواؤں اور خصوصی ضرورت رکھنے والے افراد کے لیے الگ سے فلیٹس مختص کیے جائیں۔ انہوں نے صنعتی ورکرز کے لیے مزید 1872 فلیٹس آئندہ 18 ماہ میں مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اندھوں میں کانا راجہ، پنجاب میں انتخابی نظام تمام صوبوں سے بہتر ہے، پنجاب میں پورا امتحانی سینٹر نہیں بکتا، صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے گورننس، شفافیت اور میرٹ کا نیا ماڈل متعارف کرایا۔ دنیا میں مریم نواز کے پنجاب کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں اب بھی دہشت گردی کی لہر چل رہی ہے، افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں۔ پولیس بلدیاتی الیکشن روکیں، صوبے میں بلدیاتی انتخابات روکنا تمام سیاسی جماعتوں کا مطالبہ ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں نے گورنر کو درخواست دی کہ بلدیاتی انتخابات ملتوی کیے جائیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات بلوچستان میں زیادہ ہیں، کیا بارش برسانا میرے بس میں ہے؟ صوبے میں خشک سالی ہے، یہ ہوشیاری اب نہیں چلے گی۔ کراچی میں ای چالان سے بچنے کے لیے جعلی نمبر پلیٹ کا استعمال کرنے والے ہو جائیں ہوشیار۔ ایڈیشنل آئی جی کا کراچی میں جمعے سے غیر قانونی نمبر پلیٹ کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان، جعلی نمبر پلیٹ پر گاڑی بند ہوگی اور مقدمہ بھی درج ہوگا۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو کہتے ہیں چالان سے بچنے کے لیے جعلی نمبر پلیٹس کا استعمال شروع ہو گیا ہے۔ جعلی نمبر پلیٹس کے استعمال کے خلاف 19 دسمبر سے بڑی مہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سندھ کابینہ خاص بیٹھک، بڑی منظوریاں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، کابینہ کمیٹی کی سفارشات کی منظوری۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کابینہ کمیٹی برائے خزانہ کی سفارشات پڑھ کر سنائیں۔ وزیر اعلیٰ نے پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بسیں خریدنے کی مد میں 964 بلین سے زائد کی منظوری دے دی۔ دستاویزی فلمیں بنانے کے لیے 1 ارب روپے، اسکواش چیمپئن شپ ایسوسی ایشن گولڈ کپ کے لیے 56 ملین روپے، ویٹرن کرکٹ ایسوسی ایشن T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے 50 ملین روپے کی منظوری۔ ہوائی جہازوں کا کباڑ خانہ کہاں ہے؟ کراچی ایئرپورٹ پر کئی سال سے کھڑے ناکارہ طیاروں کو ہٹانے کا فیصلہ۔ کراچی ایئرپورٹ پر مختلف ایئر لائنز کے کھڑے طیارے کباڑ بن گئے۔ ذرائع کے مطابق کراچی ایئرپورٹ پر کھڑے 25 سے زائد طیاروں میں پرندوں نے گھونسلے بنا لیے۔ ایئرپورٹ جنک یارڈ میں کھڑے سب سے زیادہ 20 طیارے بند ہونے والی نجی ایئر لائن کے ہیں۔ قومی ایئر لائن کے ساتھ ناکارہ طیاروں کو بھی ٹھکانے لگانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ نئے ٹیکس محتسب کون؟ ایوان صدر میں وفاقی ٹیکس محتسب کی تقریب حلف برداری۔ ظفر الحق حجازی نے وفاقی ٹیکس محتسب کا حلف اٹھا لیا۔ کسی بھی ملک یا ترقی یا تباہی میں صحت بنیادی عنصر ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں صحت مند افراد ہی صحت مند معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ کورونا کے دوران ترقی یافتہ ممالک کا نظام بیٹھ گیا تھا۔ ہیلتھ کیئر کا مضبوط نظام لوگوں کو بیمار پڑنے سے بچاتا ہے۔ سر، میں ہوں UAE کا نیا سفیر۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری سے متحدہ عرب امارات کے نئے سفیر سالم محمد الزوابی کی ملاقات۔ پاک UAE تعلقات، سرمایہ کاری اور دیگر امور پر گفتگو۔ اماراتی سفیر نے گورنر ہاؤس میں دونوں ممالک کی پرچم کشائی کی۔ گورنر سندھ نے کہا پاکستان کے لیے امارات سے نئی خوشخبریاں آئیں گی۔ ہماری بہادر فورسز دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ 10 مہینے اس قوم کو نئی زندگی دی ہے۔ ہم دہشت گردی کا سامنا کرنے کے باوجود ترقی کی اڑان اڑ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے متحدہ عرب امارات کے سفیر کی ملاقات۔ پاک امارات تعلقات پر تبادلہ خیال۔ سندھ حکومت اور UAE کے درمیان تعاون کے مزید فروغ پر گفتگو۔ سرمایہ کاری، تجارت اور ترقیاتی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ مراد علی شاہ نے کہا سندھ میں وسیع پیمانے پر سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔
सिंध असम्बली को बिहारी याद आ गए। सिंध असम्बली में सानहा मशरकी पाकिस्तान से मुतालिक करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में अफवाज पाकिस्तान के साथ कुर्बानियाँ देने वाले बिहारियों को खिराजी तहसीन पेश किया गया। सिंध असम्बली में फायर ब्रिगेड के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने की करारदाद भी मंजूर की गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार ने कहा, हम इस करारदाद की हिमायत करते हैं। MQM के रुकन ताहा अहमद खान की जानिब से मकामी हुकूमत को बाइख्तियार बनाने की करारदाद पेश की गई। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार ने कहा, मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस मामले पर कमेटी बनाई जाएगी। कराची के इलाके लियारी में तरक्की के एक और अहम मरहले का आगाज़। कलरी ग्राउंड और उस्मान पार्क की असर नौ तामीर के लिए संग बुनियाद की तकरीब। वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की शिरकत। नासिर हुसैन शाह ने कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो का विजन आवाम की फ़रोग़ व बहबूद है। वज़ीर आला से उनकी हिदायत पर लियारी, कराची और पूरे सूबे में तरक्याती काम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो के पुरअमन लियारी की काविशों से नरेंद्र मोदी खाइफ है, इसलिए वो धुरिंदर करता फिरता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का लियारी में तकरीब से खिताब। कहा, बिलावल भुट्टो का विजन पुरअमन कराची पुरअमन लियारी है। इस इलाके को बिलावल भुट्टो खुशगवार और पुरअमन देखना चाहते हैं।